فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی، ترجیحاً تمہارا معیار دنیاوی زندگی ہے، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ جو آخرت کی زندگی ہے، یہ بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر کا منظر بڑا خوفناک منظر ہے اور بڑی شاید لوگ سارے ہی آزمائش میں ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نافرمان، فاسق اور فاجر اور اس کے احکامات کو توڑنے والا یقیناً وہاں بہت بڑی آزمائش میں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کریم کو راضی کیا، اپنی زندگی محبوب پاک علیہ السلام کی اتباع و اطاعت میں گزاری، ان کی جو قبر ہوگی وہ کوئی کھڈا نہیں ہوگی، ان کی جو قبر ہوگی وہ کوئی خوفناک جگہ نہیں ہوگی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو مومن ہوگا نا، اسے تم کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آؤ گے بلکہ باغ میں چھوڑ کے آؤ گے، اور باغ بھی کون سا؟ جنت کے باغوں میں سے باغ، عام باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے۔ یعنی مومن کو آپ کسی گھڑے میں، کسی کھڈے میں وہاں نہیں چھوڑ کے آتے بلکہ ایک باغ میں چھوڑ آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ایک ذہنی اور نفسیاتی تصور یہ ہے کہ قبر بند ہے، اس کو کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، اور ایک تصور یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں باغ ہے، رنگ رنگ کے پھول ہیں، بوٹے ہیں، پھل ہیں، اور نہریں بھی بہہ رہی ہیں، سبحان اللہ، وہاں نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ ایک تصور یہ ہے۔ اب ایک تصور وہ ہے جس سے بندہ کانپ جاتا ہے، اور ایک تصور وہ ہے جہاں جانے کا بندے کا دل کرتا ہے۔ تو قبر کو جب آپ نے جنت کا باغ سمجھ لیا تو پھر وہ جو ایک انسان پر بڑی سخت کیفیت طاری ہوتی ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو اللہ کی رحمت میں جا رہا ہوں، میں تو اس کے فضل کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے لمبے چوڑے مکانات نہیں بنائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی تک مسجد میں سویا کرتے تھے، اور نکاح کے بعد بھی۔ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو دنیا کے نہیں، جنتیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ، جنتیوں کے امام ہیں، پر ان کا طریقہ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے نکاح تک آپ کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ شادی کے بعد بھی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مکان عاریۃً، جس کو آپ اپنے لب و لہجے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی کرائے کا مکان ہو یا عارضی طور پر لیا گیا ہو، تو وہ مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے دیا تاکہ سیدہ فاطمہ وہاں قیام کریں، تو وہاں سیدہ پاک کا قیام رہا، لیکن ذاتی طور پر کوئی مکان حضرت مولا علی شیر خدا کا موجود کیوں نہیں تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو عارضی دینا تھوڑے سے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے بڑے محلات ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا ذکر فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے نا تمہارے لیے اتنی بڑی نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں۔ میرا خیال ہے موبائل کو دیکھنے کی بجائے مجھے دیکھیں، آپ بند کر دیں اس کو، اتنا فرض سمجھ لیا آپ نے، موبائل کو جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور صحیح ہو کے بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جس نے موبائل بنایا تھا اس نے یہ اوپر لکھا تھا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا، یہ تو فون آئے تو فون سننے کے لیے، اور بن رہی ہے ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرا خیال ہے دے ہی دے گا، اس بندے سے واقفیت کر لے آپ۔ تو باقی دوست میری بات سنیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، تو اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو مسئلہ تو خراب ہو جائے گا۔ کوئی ناراض بھی لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے آپ لوگ، ہنستے ہنستے نہیں، بالکل بھی گھور ہی رہے ہیں سارے، مہربانی کریں تھوڑا سا۔ قاری صاحب پرانے پیار والے میں اس لیے زیادہ ہنس رہے ہیں، تو آپ ذرا توجہ کریں میری بات پر، میں نے دو ایک باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، آپ غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا جب حضور
معراج سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا اور اس محل کے دروازے پر ایک حور بھی بیٹھی تھی، اور حضور فرماتے میرا دل کیا کہ اندر جا کے دیکھوں، جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو عمر فاروق کا محل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس بندے کے لیے جنت میں محل بن چکا ہے جس نے ساری زندگی کچی زمین پر سو کے گزار دی، جنہوں نے کرتا نہیں نیا بنوایا، بڑا زمانہ اسی کرتے میں گزار دیا، تو اللہ نے جنت میں محل بنا دیا۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے بڑا بھلا لگا، بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا لگا تیرا گھر، میرا دل کر رہا تھا میں اندر سے جا کے دیکھوں کہ عمر کا محل کتنا شاندار ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا کہ خود ہی سرکار نے قانون بنایا ہے کہ کسی کی گھر اس کی بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے، اور خود ہی چلے گئے، لہذا میں نہ اندر نہیں گیا، میں باہر سے ہی آ گیا ہوں، پر تیرا گھر بڑا شاندار تھا۔ حضرت عمر نے سنا تو رو پڑے، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس جو محل اللہ نے دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے وہ سارا آپ کے نالین کی برکت سے ہی تو دیا ہے، تو میں آپ پر غیرت کھاتا۔ تو جنت کے اندر اور آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں بنائی، اور وہاں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی، بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور حضور فرماتے ہیں تمہارے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تم کبھی سوچیا بھی نہیں ہونا، تو کہتے ہیں کہ تمہارے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب وہ شانیں تمہیں عطا کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے لوگ اپنی دنیا داری سیدھی کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے، یعنی وہ والا مکان بناتے رہتے ہیں جو فانی ہے، وہ گھر بناتے رہتے ہیں جس کے کوئی، اور بڑی خوبصورت بات کی تھی صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا داری اس طرح ہے جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس طرف کی بکریوں کو ہانک کے لاؤ تو اس طرف کی بھاگ جاتی ہے، پھر انہیں گھیر کے لاؤ تو اس طرف والی نکل جاتی ہے، تو چرواہا چھیڑو تھک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا داری جو ہے نا یہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے، اگر اس طرف والے عزیزوں کو راضی کر لو گے تو اس طرف والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والوں کو ٹھیک کرو گے یاروں کو تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ پورے آ سکتے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ راضی، ممکن نہیں ہے نا جی، آپ ایک انسان ہیں، تو حال کیا ہے؟ تو مسند امام احمد بن حنبل میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حال بھی بتایا ہے، حضور نے فرمایا تو ایک رب کو راضی کر لے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے گا، پھر لوگوں کے دلوں کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنے آخرت کے گھر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، یعنی بندہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہے، کچھ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے کہ چلو مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے، اور پتہ ہوتا ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، تو میرے مکان کی کتنی قیمت ہے، تو میری گاڑی کتنے کی ہے، تو میں کل مول کتنا سرمایہ رکھتا ہوں، اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے میری نمازیں کتنی ہیں، میرے صدقات کتنے ہیں، میں اخلاقی طور پر کس طرح کا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان رویوں کو مضبوط کریں، ان چیزوں کے اندر پختگی لائیں کہ جو ہماری آخرت کو ٹھیک کر دیں، ہمارا اگلا وقت آسان ہو، اس کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں، اس کے لیے لیکن نا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے داڑھی رکھنا، یہ مشکل کام نہیں، داڑھی کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کی داڑھی بڑی بڑی ہو جائے تو کوئی بندہ اس نے کہا میں تھک گیا ہوں، داڑھی بہت وزنی ہے، اور یہ بھی آپ کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھی، تو داڑھی رکھنے سے بندہ کوئی معصوم تو نہیں نہ ہو جاتا، داڑھی والے سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اس سے داڑھی کا ثواب ضائع
نہیں ہوتا. اگر کوئی داڑھی والا غلطی کرتا ہے تو غلطی اپنی جگہ ہے اور داڑھی کا اجر اپنی جگہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت شریعت سے جان چھڑاتے ہیں, توجہ نہیں کرتے. یعنی گپوں کے لیے کسی کو بٹھا لے, اسے کہیں آج یار گپ شپ کریں, تو شاید وہ 4-5 گھنٹے بھی نہ تھکے, لیکن اسی بندے کے ہاتھ میں تسبیح دے